بغیر کسی تمہید کے آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفے کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کے فرمایا تھا سلونی سلونی ان تفتدونی، کہ پوچھ لو مجھ سے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم لوگ مجھے کھو دو، اس سے پہلے کہ تم مجھے پا نہ سکو۔ میں زمین کے راستوں کو جتنا جانتا ہوں اس سے کہیں زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو آسمان کے راستوں کا ذکر ہے جو مولا کائنات نے کوفے کے منبر پہ کھڑے ہو کے کیا ہے، آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے، تو 1450 سال پہلے اسپیس راؤٹنگز کا ذکر کہاں تھا؟ کسی کی سوچ میں تھی کہ اسپیس میں کوئی راؤٹس ہوں گے، کوئی روٹس بنیں گے، کچھ اسپیس کے راستے بنیں گے؟ آج ہم سیٹلائٹس بھیجتے ہیں، آج ہمیں اسپیس راؤٹنگ کی ضرورت ہے۔ یہی بات پتہ کیا ہے؟ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے اپنا تعارف کرایا ہے نا، انا مدینۃ العلم والی بابوا، تو وہ جو در علم، در باب العلم ہے نا، وہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ خیرات وہیں سے ملتی ہے۔ رسول اللہ کے پاس جانا ہے تو دروازے کاندھ ٹاپ کے نا جڑا مرضی آوے چوری کلاندا، اللہ اکبر۔ اللہ جس نو مطلب جس کے آپ نے گھر جانا ہے اس کے دروازے سے جائیں گے تو آپ کو عزت ملے گی نا، آپ اس کی چھت پھلانگ کے جائیں گے تو آپ کو عزت تو نہیں ملے گی۔ تو علم حاصل کرنا ہے تو باب العلم سے ہی ہو کے جانا پڑے گا نا، وہاں جھکنا پڑے گا، وہیں سے جانا پڑے گا سر، اور راستہ ہی رسول اللہ نے دسیا ہی، اور کوئی راستہ نہیں۔ یہاں تو رسول اللہ کہتے ہیں نا کہ یہ والے داریں ہیں، نہیں بتایا انہوں نے کہا یہ ایک ہی ہے، علی ہے، انا ولی من نور واحد، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی میرے آپ بھائی ہیں۔ مواخات مدینہ میں رسول اللہ نے سب کو سب کا بھائی بنایا سوائے علی کے۔ علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں گلے لگا کے یہ کہا تھا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، میرا بھرا تے تو ہے اس دنیا چ بھی تے اگلے جان چ بھی۔ رسالت مآب نے تو سارا کچھ کھول کھول کے بیان کر دیا نا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ علی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے آگے تو رسول اللہ نے کوئی نہیں نا دسیا۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی فیض ملتا کیسے ہے اور یہ اسپیس راؤٹنگز تو مولا علی کو، تو بھائی مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک کتاب ہے دین کیم حضرت علی، ڈی ایف کراکا، فارسی ہے۔ اس کے علاوہ اور جو ہے وہ کئی لوگ ہیں، جس میں ایک جو ہے وہ شاید البرٹ آئنسٹائن کا کال ہے، اس کی کو بات ہے، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کیونکہ میں مس کوٹ کرنا نہیں چاہتا، لیکن ڈی ایف کراکا کی جو کتاب ہے اس میں اس کا حوالہ بھی درج ہے اور اس کے نام کے ساتھ درج ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈی ایف کراکا نے اور ایک بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں، اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ میں جیسے جیسے علی کو پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں تو کائنات علی کے ہاتھ سے بنی ہے، یا کائنات جب بن رہی تھی تو علی موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ سر انگریزاں نے کیا ہے، کسی مسلمان نے شیعہ سنی وہابی دا کال نہیں ہے کہ ان پڑھ کے تو لمبے پالو، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے۔ یہ جتنی ڈیپلی نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے آفرینش کائنات، تخلیق کائنات کے اوپر بات کی ہوئی ہے، اتنی تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اور اب آ جاتے ہیں کہ جی یہ جو اسپیس راؤٹنگز ہیں، یہ جو اسپیس ٹیکنالوجیز ہیں، اس کا ذکر ایک اور جگہ میں نے آپ سے بھی شاید بات کرتے ہوئے کیا تھا کہ مولا علی کے نہج البلاغہ کے خطبے میں ایک جملہ آتا ہے کہ تم آسمان سے آنے والی تصویروں کو اپنے گھر میں دیکھو گے اور تم اس کے لیے کچھ چیز استعمال کرو گے، یقال لہ انتنا، تم اس کو انٹینا کہو گے۔ اب وہ سیٹلائٹ بھی تو اینٹنا ہے، وہ جو آپ کے جو ہے وہ خلائی جو ہے نا آپ کے اسپیس میں جو گھوم رہے ہیں، تو وہ بھی سارے بھی تو اینٹناز ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ کبھی بڑے اینٹناز ہوتے تھے اور یہاں سی بانساں تے لا کے چھتاں تے لایا ہوندا سی، کدی وہ اینٹناز ہوندے سی کہ جڑے بالکل چھوٹے سے ہیں، وہ موبائل کے، ابھی موبائل کے اندر بھی اینٹناز تو ہیں لیکن وہ بہت چھوٹے سے ہیں، آئیسیز کی شکل میں۔ تو وہ جو مولا کائنات کا فرمان ہے بسل میں علم، دین، حکمت، رحمت، کرم، شفقت یہ ملتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے سے، کیونکہ اللہ نے ان کو رحمت للعالمین بنایا، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم نے آپ کو دے دیا، تو آپ کا آئیڈیا ہے کہ اللہ نے کیا کیا عطا کیا ہوگا؟ کتنا کہ رسالت مآب سے اللہ نے پریم کیا، بھئی شفاعت رسول اللہ دے نام لکھتی، جنت رسول اللہ دے گھر والے نو دیتی، رضا رسول اللہ دے گھر والے نو دیتی، عطا رسول اللہ دے گھر والے نو دیتی، سارا کچھ تو رسالت مآب کو دے دیا۔ تو اب رسالت مآب ہی کا کلمہ تو آپ کی ضمانت ہے، ورنہ لا الہ الا اللہ تو آدم و صفی اللہ میں بھی تھا، لا الہ الا اللہ تو نوح نجی اللہ میں بھی تھا، لا الہ الا اللہ تو موسیٰ کلیم اللہ میں بھی تھا، لا الہ الا اللہ تو داؤد خلیفۃ اللہ میں بھی تھا، اسی طرح لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ،
لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو ہے وہ کامیابی کی ضمانت ہے. سرکار کی ذات کے بغیر تو ایمان آپ کا ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جو ہے وہ رسالت مآب کیوں. اب آ جاتے ہیں کہ جی یہ علم ملتا کیسے ہے, یہ حکمت ملتی کیسے ہے. تو مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے, جو ان کی روشنی ہے, انہی کی روشنی میں, انہی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کا نام دین ہے. مطلب میں ایک سائنٹیفک آدمی ہوں, اپارٹ فرام جتنا ایمان دین مذہب آیا ہے, کوئی ایک ایسی شخصیت سوائے مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہ جس نے اس دین کو پریکٹیکلی یوز کیا ہو اور پریکٹیکلی یوز کرنے کے بعد اپنے نوٹس چھوڑے ہوں, سوائے مولا علی کے کوئی ایک کتاب ہے جو اسلام کے تمام بیسک شاعر کے اوپر جنہوں نے اپنے نوٹس چھوڑے ہوں نہیں دین کی پریکٹیکلی یوز کرنے کے بعد. کتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز, لیکن اکیلے مولا علی. نہج البلاغہ کے علاوہ کوئی اور کتاب آپ کو نظر ہی نہیں آتی, اسلامی تاریخ میں نظر کوئی نہیں آتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. سارے کے سارے جو کوشچنس تھے جو تھے, مطلب ظاہر سی بات ہے ان کا اب ان کے ساتھ تو جڑ جائیں رسول اللہ کے ساتھ, جڑ جائیں رسول اللہ کے ساتھ, علم کا دروازہ آپ پہ کھل جائے گا. اللہ اکبر. شاہ جی مولا علی نے قیامت کی کوئی تعین کیا تھا کہ یہ وقت ہوگا, انہوں نے مولا علی نے اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کیا نا. مولا علی نے تو وہی کیا جو رسول اللہ سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک کی آیت ہے, ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, کہ اللہ کے رسول تو کوئی بات ہی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جو ان پہ وحی کی جائے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت مآب نے کوئی بات نہیں کی سوائے اس کے کہ جو ان پہ وحی کی گئی. اب ان کی کیا کمال امانت داری. یہ امانت داری تھوڑی ہوتی ہے کہ اس کی امانت لے کے اس کو واپس کر دی, نہیں. امانت یہ ہے کہ قرآن بھی اسی زبان سے نکلے گا, حدیث بھی اسی زبان سے نکلے گی, روزمرہ کے فرمان بھی اسی زبان سے نکلیں گے. نہ قرآن حدیث میں انٹرمنگل کرے گا, نہ حدیث قرآن میں انٹرمنگل کرے گی, نہ روزمرہ کے فرامین جو ہیں وہ علیحدہ ہوں گے. قرآن اپنی جگہ پہ جائے گا, حدیث اپنی جگہ پہ جائے گی, روزمرہ کے فرمان اپنی جگہ پہ جائیں گے. ایک زبان سے نکلنے والے لفظ علیحدہ علیحدہ آئیڈینٹیفیکیشن ہوگی, ایک دوسرے سے انٹرمنگل نہیں کریں گے. یہ امانت داری ہے جس کا ذکر ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ امانت داری اور سچ اتنا بڑا سچ کہ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء نے کہہ دیا کہ یہ اللہ ہے, ہم نے مان لیا, ہم نے دیکھا ہوا تھا. اتنی سچی زبان کہ جس کی زبان سے نکلا کہ یہ اللہ ہے, یہ ایک ہے, واحد ہے, ہم نے مان لیا. ہم تحقیق کرنے جو کہ تھے. یہ ہے صداقت اور امانت جو رسالت مآب کی ہے. ورنہ عرب میں بہت سارے سچے لوگ تھے, کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سارے سچے رل کے رسول اللہ آگے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ عرب کے سارے امانت دار مل کے رسالت مآب جیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. سرکار ختمی ہے مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں ایک ہے. تو اگر کائنات میں رسالت مآب ایک ہے تو آپ نے فرمایا تھا نا کہ انا وعلی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور سے. تو پھر وہ ایک ہی نور ہے نا, جو یہ آپ جس طرف بھی منہ کر لیں اللہ کا چہرہ, تو وجہ اللہ تو آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گا. وجہ اللہ تک تو پہنچنا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب کہ جو اللہ کے نبی کو پتا تھا سر ایک ہی چیز تھی, وہ مولا علی کو بھی پتا ہوگا. سر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اللہ. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ہے وہ بچپن میں جب ذی الشیرہ کی دعوت ہوئی ہے, ذی الشیرہ کی دعوت, ابھی تو اسلام کی دعوت دی نہیں گئی تھی. شاہ جی ذی الشیرہ کی دعوت عام یہ لوگ ہیں نا, ان کو بتا دیں گے ہے کیا. سر جب وہی اتری نا پہلی, تو رسالت مآب نے جب دین کے اعلان کیا تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حویلی میں مکے کے لوگوں کا کھانا کیا گیا. ٹھیک ہے, دودھ اور گوشت پیش کیا گیا سرکار ابو طالب علیہ السلام کی حویلی میں. ٹھیک ہے, اور پاک سین بڑی بی بی کائنات کی مالکن ملکہ عرب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, انہوں نے جو ہے وہ اس دعوت کا اہتمام کروایا. عرب کے لوگ کھانا کھانے آئے تو آپ نے روکا اور کہا کہ مجھے اللہ نے ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری دی ہے, تم میں سے کون ہے جو اس بھاری ذمہ داری میں میرا ساتھ نبھائے گا؟ یعنی کیا دین قبول کر لو. سر ذی الشیرہ کی دعوت کے جملے بڑے شاندار ہیں. اللہ اکبر. تم میں سے میرا ساتھ کون دے گا, کون نبھائے گا. یہ نہیں کہا کہ اسلام قبول کر لو, یہ کہا کہ اللہ نے مجھے بہت بڑی بھاری ذمہ داری دی ہے, تم میں سے کون. تو وہی وہ 7 سال کا بچہ وہ اٹھ کے کہتا تھا کہ یا رسول اللہ میں, تو رسول اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ. پھر پوچھا عرب کے سرداروں سے کون ہے, پھر وہی, پھر تیسری دفعہ. تو اعلان تو اس وقت ہی کر دیا تھا. یہ تو من کن تو مولا تو بہت بات کی بات ہے. ذی الشیرہ کی دعوت میں اعلان ہی ہوا تھا یا علی انت وزیری فی الدنیا والآخرہ,
کہ علی تو میرا وزیر ہے دنیا اور آخرت میں. 7 سال دی عمر دے وچ تے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولایت دا اعلان ہو گیا سی. وہ تے لوکی انہوں نے سمجھ نہیں سی آ رہی تے ذیل اپنا غدیر دے وچ دسنا پی گیا. اللہ اکبر. بات یہ ہے کہ آپ نے اگر دین سیکھنا ہے تو رسول اللہ اور ان کا گھر یہی تو کہہ کے گئے تھے کہ میں ترکتم فیکم الثقلین. آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم میں 2 بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت, کہ میں اللہ کی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اگر کتاب اللہ و سنتی تو سنت پہ عمل کنہوں نے کیا سب سے زیادہ؟ رسول اللہ کے گھر والوں نے. تو اگر سنت سیکھنی ہے تو بھی رسول اللہ کی آل, اور اگر دین پڑھنا ہے تو بھی رسول اللہ کی آل, اگر علم لینا تو بھی رسول اللہ کی آل, اگر روحانیت لینی ہے تو بھی رسول اللہ کی آل. تو رسول اللہ نے اس کا مانگا کیا؟ جو آیت ہے, رسول اللہ نے اپنی مرضی سے تو کچھ نہیں کہا. رسالت مآب تو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے, بولتے ہی نہیں, جو اللہ کہتا ہے صرف وہ بولتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا کہ قل لا اسألکم اجرا علیہ, قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربی, کہ میں یہ جو دین دیا تمہیں جہالت سے نکالا ہے, تم پہ رحمت کی ہے, تم پہ کرم نوازی کی ہے, اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے مودت رکھنا. شدید ترین محبت کا نام مودت ہے. اللہ اکبر. محبت چلی جائے نا جان نہیں جاندی, مودت چلی جائے نا تو زندہ رہنا ممکن نہیں ہوتا. یہ وہ ہے کہ اگر میری اولاد کی محبت تمہارے دلوں سے نکل جائے, مر جانا پھر. اللہ اکبر. یہ ہے قرآن پاک, یہ ہے قیمت. اور میں بات سیدھی ہے جی, آپ چینل میں کام کرتے ہیں, چینل میں آپ کے اے سی بھی ہیں, سپورٹس بھی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, کیمراز بھی چینل کے آپ استعمال کرتے ہیں. آپ وہاں کے امپلائی ہیں تو آپ کو یہ رائٹ ہے نا کہ آپ اس کو استعمال کر لیں. ایسے اگر آپ امپلائی نہیں ہوں گے تو کیمرہ اگر آپ یوز کریں گے تو اس کے شفٹ کے چارجز پڑیں گے, پڑھیں گے, گاڑی یوز کریں گے تو اس کے شفٹ کے چارجز پڑیں گے. پڑھیں گے. آپ دنیا میں رہ رہے ہیں, اللہ نے آپ کو رشتے دیے ہوئے ہیں, آپ اس دنیا میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. دنیا کس کے لیے بنائی, کائنات کس کے لیے بنائی؟ لولا کلمہ خلقت الافلاق, سرکار آپ کو نہ بناتا تو کائنات نہ بناتا. ایسے کائنات کی اونرشپ کس کے نام لکھی؟ رسول اللہ کے نام, ایسے ٹھیک ہے. کائنات دا پورا ٹھیکہ کنوں دیتا؟ شفاعت دا, رحمت دا, کرم نوازی دا, عطا دا, دین دا کس کو دیا؟ رسالت مآب کو, سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء کو. اب رسالت مآب نے کہا ہے کہ اگر تو تم میری آل اولاد سے محبت کرتے ہو, قرآن میں آیت کی صورت میں اللہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کو کہہ دیجئے, ٹھیک ہے, اگر تو ان سے محبت کرتے ہو تو یہ سارا کچھ جو کچھ ہے تمہارا, جاؤ موج کرو. نہیں تو پھر آپ جتنی مرضی عبادت کر لیں, پھر اس زمین تے رہن دا کرایا, پھر انہاں رشتیاں دا کرایا, پھر اس کرم نوازی دا کرایا, پھر اس رحمت دا کرایا, پھر اس دین دا کرایا, تہاڈی تے سارے اعمال ادھے چ چلے جانے نے, باقی تانوں اگے کی لبنا بچنا کی ہے؟ اللہ اکبر. آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ رسالت مآب کی اولاد اور ان کے گھر سے محبت کتنی بڑی چیز ہے. یہ روحانیت ہے. ہمیں یہاں کہا جاتا ہے کہ جی روحانیت جو ہے وہ کوئی پڑھانے سے, چلوں, وردوں, وظیفوں سے ملتی ہے. تو سر انج ملتی ہوں تے وہ بخاری شریف کا ختم ہو رہا تھا بغداد کی مسجد میں, جب چنگیز خان نے وہ پوری مسجد اڑا دی ہے تو پھر وہ باہر ہی مر جاندہ کتے. اللہ اکبر. یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا, انج لب دی ہوندی نا تو پھر لب بھی جاندی سارے. روحانیت کے اوپر میں نے بالکل بات کرنی ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا.